یہ ڈی جے باپ رے باپ، توبہ توبہ، یہ ڈی جے ایسا ڈی جے ہے کہ بڑھوا کے سامنے بج جائے تو بڑھوا ناچنے لگے. دیکھیں بچہ سب سمجھ رہا ہے. اب یہ سسٹم چل رہا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ کو دیکھیے گا عجب بے تحاشا ناچ رہا ہے. ڈی جے یہ بلا ہے بھائی، بھائی یہ بلا ہے. 20,000 کا ڈی جے کرے گا شادی میں، 20,000 کا ڈی جے کرے گا، 3 لاکھ تک کا جہیز لے گا. اچھا نکاح پڑھانے جائیے گا نا، نکاح پڑھا دیے، پوچھے گا حضرت کتنا بلانا، 500 ٹکا دھونی ہو تو راسنی مانگ کر جاؤ، جا نکاح پڑھا مانگ کر جا. اجے 3 لاکھ ٹکا تھے جو گھوٹ لے سے، وہ پیسہ حلال ہے؟ ارے وہ جو 3 لاکھ لیا ہے لڑکی والا کو، لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے جو لیا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جائز ہے. یہ نکاح کا پیسہ تو جائز ہے. ہم نے نکاح پڑھایا، 500 ٹکا نکالو. تم کو تو خوش ہو کے ڈی جے والے کو 20,000 دے سکتا ہے، ہم کو 5,000 نہیں دے سکتا. نانی مر گئی بھائی، اسی میں مدرسہ بھی ہے، اسی میں مسجد بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ سب کو دینا ہے. تو اس لیے مسلمانوں، اللہ پیسہ دے تو حلال کاموں میں خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو. اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، نماز کے بارے میں ایک سوال میرا اللہ کرے گا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ روزہ کے بارے میں سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ حج کے بارے میں سوال ہوگا، دولت دیے حج کیا نہیں کیے؟ لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا. مال کے بارے میں کیا سوال کرے گا اللہ؟ 2 سوال کرے گا اللہ. میرا بندہ آ جاؤ، مال کہاں سے کمایا؟ حساب دے. کتنا 61-62 کیا؟ حساب. آپ نے حساب دے دیا. پھر اللہ اب مال کمانے کا حساب دے دیا آپ نے. اب پھر میرا اللہ کہے گا اب یہ مال کو خرچ کہاں کہاں کیے، اس کا حساب دو. تب ڈی جے نکلے گا وہاں. اللہ کے فرشتے اتنا جھاڑو مارے گا نا سر میں، سر کا بالے اڑا دے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس کا پیسہ جیسا ہوگا ویسا ہی خرچہ ہوگا. ہاں حلال پیسہ غلط راستے میں خرچ نہیں ہوگا. حلال کمانے والے کا پیسہ غلط راستے میں خرچ نہیں ہوگا. اور قربان جاؤ، اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، اپنے مکاتب کو، اپنے مکتب کو، اپنے مدرسے کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے خانقاہوں کی حفاظت کرو، آباد کرو. اللہ تمہیں آباد کرے. ایک آدمی بولا کہ حضرت میرے گھر پہ آپ ضرور آئیے، کبھی تشریف لائیے، کم از کم آپ کا قدم میرے گھر پہ پڑ جائے گا. میں نے کہا بابا تمہارا گھر کہاں ہے؟ بولا کہ آپ نہیں جانتے حضرت، رشرا ایک جگہ ہے ہگلی ہاوڑہ ڈسٹرکٹ میں، رشرا. بولا حضرت رشرا آئیے. تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ بولا میرا نام عبد الکریم ہے، کلیم الدین. بولا میرا نام محمد کلیم الدین ہے، مکان نمبر 120 ہے، گلی نمبر 3 ہے، رشرا. آ جائیے حضرت، آپ کا قدم پر جائے. ہم نے کہا کہ بہت اچھا، کلیم الدین نام ہے، مکان نمبر 120 ہے، گلی نمبر 3، ہم آ جائیں. کچھ دنوں کے بعد اس راستے سے گزرے تو سوچے تھوڑا سا رشرا آ گئے ہیں تو اس آدمی سے ذرا ملاقات کر لیں، بڑا مداح ہے میرا، بہت محبت کرتا ہے. تو اس محلے میں گئے نا، تو ہم نے پوچھا بھائی گلی نمبر 3 کون سی ہے؟ بولا کہ یہ ایک گلی چھوڑ کے تیسری گلی وہی 3 نمبر گلی ہے. 3 نمبر گلی میں چلے گئے. اب سوچے کہ 3 نمبر گلی تو آ گئے ہیں، بس اب اس کا نام پوچھ کر کے اس کے گھر پہ چلے جائیں گے. تو وہاں 2 4 5 آدمی چائے کی دکان میں تھے. میں نے کہا کہ بھیا یہ محمد کلیم الدین بھائی کا گھر کون سا ہے؟ کلیم الدین کا گھر کون سا ہے؟ تو ان لوگ بولنے لگے کلیم الدین حضرت اس گلی میں کلیم الدین نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا. ہم نے کہا کہ بھائی مکان نمبر 102 ہے. بولا ہاں 102 تو یہی مکان، لیکن کلیم الدین نام کا کوئی آدمی اس گلی میں ہے یہ نہیں. ہم نے کہا کہ نہیں، بڑا پریشان ہوا. تو بولا تھا میرا نام کلیم الدین ہے، مکان نمبر گلی نمبر بولا تھا. اسی کے درمیان میں دیکھتے ہیں وہی آدمی جس سے ملنے جانا تھا، ملنا تھا، وہ گھر سے نکلا گلی کی طرف. دیکھ کے وہ ہکا بکا کہ حضرت آپ یہاں کیسے؟ میرا اللہ کا بندہ آپ نے کہا تھا، میں آ گیا، سلام دعا ہوئی. تو وہ لوگ جو چائے کی دکان میں تھے بولے حضرت اسی سے ملنا تھا. ہم نے کہا ہاں یہی کلیم الدین ہے.
بول اللہ نام تو آپ غلط بول رہے تھے، اس کا نام کلیم الدین تھوڑے ہے، اس کا نام کلوا ہے۔ اب کلوا کو آپ کلیم الدین بولیے گا تو ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے نا۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو ماں باپ کے بے شمار حقوق اولاد کے اوپر میں ہے، لیکن اولاد کے بھی کچھ حق ماں باپ کے اوپر میں ہے۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے ماں باپ کے اوپر میں کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اس کا اچھا، ارے بولو بھائی، اس کا اچھا۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، کتنے لوگ تیار ہیں؟ یہ دیکھیں بچاٹیاں بھی ہاتھ اٹھا دی۔ ہاں تو بھائی یہ بھی تو کل بڑا ہوگا، یہ بھی تو کل جوان ہوگا، یہ بھی تو نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرے گا۔ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا۔ اے نوجوانوں سنو، سنت کے خلاف نکاح مت کرنا، سنت کے خلاف شادی مت کرنا۔ سنت کے خلاف شادی کرو گے تو جو بچہ پیدا ہوگا گنگا ہوگا، بہرا ہوگا، لنگڑا ہوگا، کانا ہوگا، اندھا ہوگا۔ اور نبی کے سنت کے مطابق شادی کرو گے تو جو بچہ ہوگا نیک اور صالح ہوگا، فرما بردار ہوگا، وہی بچہ تیرا متقی بنے گا، وہی بچہ تیرا حافظ قرآن بنے گا، وہی بیٹا تیرا عالم دین بنے گا، وہی بیٹا تیرا انجینئر بنے گا، وہی بیٹا جب تم بوڑھا ہو جاؤ گے تیری خدمت کر کے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ نکاح کا عمل بڑا اچھا عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کام میں برکت ہے، کس چیز میں برکت ہے؟ قربان جائیے، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا نکاح میں برکت ہے، نکاح میں برکت ہے۔ پتہ چلا نکاح کرو، نکاح میں برکت ہے، تو اس نکاح میں برکت ہے جس نکاح کو نبی کے سنت کے مطابق کیا جائے، اس نکاح میں برکت ہے۔ اس لیے نوجوانوں نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو۔ اور ایک پیغام لیتے چلو، اللہ نے کہا کہ مومنوں جب تم چلو راستے میں، جب تم چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کہاں رکھو؟ ہاں کہاں؟ زمینوں کے نیچے میں؟ ارے اپنی نگاہوں کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیچی کیسے رکھیں گے؟ تو جب راستے میں چلو تو جھک کر چلو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اور سنو، پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر۔ اگر راستے میں چل رہے ہیں، اب بھائی راستے میں چل رہے ہیں، کوئی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، کوئی عورت پر نظر پڑ گئی، تو پہلی نظر معاف ہے نا، نظر پڑی نظر جھکا لو، نظر ہٹا لو، یہ معاف، اللہ معاف کر دے گا، اس کی پکڑ نہیں۔ لیکن گھور گھور کے دیکھو گے، وہ کتنا خوبصورت چیز ہو، پھر بخشش نہیں ہے، پھر معافی نہیں ہے، معافی نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اپنی نیچی کو، اپنے نظر کو، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ اور سنو میرے بچوں، نوجوانوں، تم تاک جھانک کرنا چھوڑ دو، تاک جھانک کرنا چھوڑ دو، نگاہوں کو۔ ایک بات یاد رکھنا، زنا صرف ملنے کا نام زنا نہیں ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھ کو زنا سے بچاؤ، بری نظریں کسی کو پر نہ ڈالو، کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھو، اس لیے کہ کسی کی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھو گے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے۔